سورۃ النساء کی آیت نمبر 128۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اور اگر کوئی عورت خدشہ رکھتی ہو اپنے خاوند سے، نشوزاً او اعراضاً، زیادتی کرنے کا یا نظر انداز کرنے کا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی بات پر مصالحت کر لیں۔ والصلح خیر، اور صلح میں خیر ہی خیر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسان کے نفسوں میں ڈال دی گئی ہے کنجوسی اور خود غرضی۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کا راستہ اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقین کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے لے کر اگلی 3 آیات مبارکہ تک اللہ رب العالمین نے کچھ گھریلو مسائل بیان فرمائے ہیں۔ سب سے زیادہ تعلق اور واسطہ انسان کا وہ اپنے گھر کے افراد سے اور بالخصوص اپنی اہلیہ سے پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کے اخلاق کا اور انسان کے کردار کا، اس کی طبیعت کا احساس اور پتہ بھی یہیں پہ چلتا ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین انسان ہوں۔ اگر گھر والوں میں خاوند اور بیوی میں طبیعتیں مل جائیں، مزاج مل جائیں، پھر تو کیا ہی بات ہے، دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مزاج نہیں ملتے، طبیعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی، ایسی صورتحال میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اور جب اختلافات ہوں تو پھر گھر کو کیسے چلانا ہے۔
دیکھیں میرے بھائیوں عزیز دوستو، اسلام اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ گھر ٹوٹتے رہیں، طلاقیں ہوتی رہیں۔ اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، حلال چیزوں میں سب سے قابل نفرت چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ اور فرمایا اہتز عرش الرحمن، اللہ رب العالمین کا، رحمان کریم کا عرش ہل جاتا ہے جب زمین پہ کسی ایک بچی کو طلاق ہوتی ہے۔ بڑا سخت معاملہ ہے یہ، خاندان اجڑتے ہیں، بے حیائیاں بڑھتی ہیں، زنا کو فروغ ملتا ہے، لوگ نکاح اور شادی سے تنگ آ جاتے ہیں۔ آج مغربی معاشرہ ہمارے معاشرے میں یہی صورتحال بنانا چاہتا ہے کہ نکاح مشکل ہو جائے اور الیاذ باللہ زنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے خاوند اور بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت والی زندگی، کمپرومائز والی زندگی، برداشت والی زندگی سکھائی ہے کہ طبیعتوں کے، مزاجوں کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ چنانچہ فرمائے ان امرأۃ خافت من بعلها نشوزا، اگر کوئی عورت یہ خدشہ رکھتی ہو کہ اس کا خاوند اس سے زیادتی کر رہا ہے، اس سے تعلق غلط کر رہا ہے، یا اس کے ساتھ ظلم اور ستم کا مظاہرہ کر رہا ہے، او اعراضا، یا دوسری طرف یہ کہ وہ بالکل اعراض کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، توجہ ہی نہیں دیتا، تو ایسی صورتحال میں نکاح کے ختم کرنے کی طرف نہ جاؤ، گھروں کے توڑنے کی طرف نہ جاؤ، بلکہ آپس میں مصالحت کر لو۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کوئی حرج نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لو۔ یہ الفاظ استعمال کیے گئے اس طرح کہ کوئی حرج نہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ کر لو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک، لیکن اگلے لفظ میں بتا دیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں ہی خیر ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جملہ صرف خاوند اور بیوی کے لیے نہیں، بلکہ دنیا بھر کے تمام معاملات میں، بھائیوں میں جب کلش ہو جائے، بھائی بہن میں جب کلش ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسے تنازع ہو جائے، یا آپس میں ہمسایوں کے ساتھ کوئی تنازع ہو جائے، ہر معاملے کے اندر بہترین حل جو ہے وہ صلح ہی ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ صلح کے لیے کیا ہوگا کہ یا تو دونوں فریق اپنا اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، یا کوئی ایک فریق اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ان دونوں صورتوں میں تو صلح آسان ہو جائے گی، دونوں ہی اپنا حق چھوڑنے پہ راضی ہیں تو بڑے آرام سے صلح ہو جائے گی۔ کوئی ایک اپنا حق چھوڑنے پہ راضی ہے تب بھی آرام کے ساتھ صلح ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ بنے گی کہ کوئی بھی اپنا حق چھوڑنے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اس صورت میں صلح کے لیے ذرا زور لگے گا، ان کو اس پہ تیار کرنا ہوگا کہ اپنا اپنا حق تھوڑا چھوڑ کر دوسرے کا حق ادا کر کے آپس میں صلح کرو۔ میرے عزیز دوستو، یہاں الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو اللہ پاک نے فرمایا ان یصلحا بینہما، خاوند اور بیوی دونوں آپس میں مصالحت کر لیں۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ بھی نہیں چاہتے کہ خاوند اور بیوی کے درمیان کوئی تیسرا آئے، ان کو آپس میں ہی اپنے معاملات حل کرنے چاہیے،
کیونکہ جب کوئی تیسرا آتا ہے تو عام طور پہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے مسئلہ اور بگڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال علماء نے یہ لکھی ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ، معمر خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے نکاح فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر خیال ہوا کہ ان کو طلاق دے دی جائے، ان کو الگ کر دیا جائے۔ تو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں دنیا میں آپ کی زوجہ بن کے رہی ہوں، میری خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی میں آپ کی زوجہ بن کے رہوں، لہذا آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنے سارے حق حقوق چھوڑ دیتی ہوں۔ آپ بیویوں میں انصاف کیا کرتے تھے، ایک رات روزانہ ہر ایک کے پاس رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے مصالحت کر لی تھی، طلاق نہیں دی۔ باقی ازواج مطہرات کے پاس آپ ایک ایک رات ٹھہرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ 2 راتیں ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ خامد اور بیوی کی آپس میں مصالحت ہے، ایک دوسرے کے کچھ حقوق چھوڑ کر طلاق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مثلا بیوی یہی کہہ دے کہ چلیں جی آپ اگر اس طرح کرتے ہیں میں اپنی ذمہ داریاں خود اٹھا لیتی ہوں، میں جو ہے اپنے خرچے جہاں خود پورے کر لوں گی، لیکن آپ مجھے اس طرح نظر انداز نہ کریں، توڑے نہیں، الگ نہ کریں۔ خامن کچھ حقوق کے متعلق مصالحت کر سکتا ہے کہ میں زیادہ خرچہ نہیں کر سکتا، لہذا میں یہاں تک کر سکتا ہوں، رہنا چاہتی ہو تمہاری مرضی، نہیں تو یعنی آپس میں کوئی ایسی صورت نکال لیں جس میں صلح مصالحت ہو، کمپرومائز ہو جائے، ایک دوسرے کے سامنے اپنے حقوق کم کرتے ہوئے جھک جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے نفس میں رچا بچا دی گئی ہے، انسان کے جی میں یہ بات پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ بخل کرتا ہے، وہ کنجوسی کرتا ہے۔ یہاں اس کا معنی شح کا کنجوسی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ خود غرض ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کنجوس آدمی خود غرض آدمی ہوتا ہے، تو گویا انسان تو ہر یہی چاہتا ہے کہ میرا مطلب پہلے پورا ہو، میری مراد پہلے پوری کی جائے۔ ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے، اور یہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات داخل ہے۔ کچھ خوش نصیب ہوں گے جو دوسروں کی چیزوں کو، دوسروں کی اغراض کو، دوسروں کی خواہشات کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر ہر انسان خود غرض ہی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پہلے میرا مطلب پورا ہو، اس کے بعد پھر دوسروں کو دیکھا جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے صورتحال میں بھی ان تحسنوا، اگر تم احسان والی زندگی گزارو، نیکی والی زندگی گزارو، دوسروں کا خیال رکھو، اور تتقوا، اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارو کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، نیکی کرنا یا کم سے کم اس سے کہ کسی کے ساتھ تکلیف والا معاملہ نہ ہو۔ اعلیٰ درجے کی زندگی تو یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کر کے زندگی گزاری جائے، نہیں تو کم سے کم اس درجے کی زندگی گزاری جائے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو۔ فرمایا اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے
تو یاد رکھو، یقین کر لو، اچھی طرح جان لو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ وہ تمہارے ہر عمل کی جزا دے گا، تمہیں تمہارے ہر عمل کا بدلہ دے گا۔ اگر تم دنیا میں دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہو، بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ میری نیکی کی کوئی قدر بھی نہیں کی جا رہی، تو یاد رکھو تم نے بدلہ بندوں سے نہیں لینا، تم نے بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ اگر تم اس طرح زندگی گزارتے ہو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لوگ پھر بھی تمہیں اذیتیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو حوصلہ رکھو، تم نے بدلہ لوگوں سے نہیں لینا، تم نے بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، ہر عمل کو جانتا ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستو، اگر اس طرح ہم اس کیفیت اور اس نظریے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں تو گھروں میں بڑے ہی جھگڑے ختم ہو جائیں، اطمینان اور امن اور سکون والی زندگی بن جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآنی ہدایات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر